وہ فرزند علی مرتضیٰ ہے، 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 جو زلفوں سے نبی کی کھیلتا ہے، جو زلفوں سے نبی کی کھیلتا ہے۔ اور حسن مولا نے جس کو چھو لیا ہے، حسن مولا نے جس کو چھو لیا ہے، وہ بندہ ہی مسیحا ہو گیا ہے، وہ بندہ ہی مسیحا ہو گیا ہے۔ اور میرے نانا کو اب تر نہ کہنا، میرے نانا کو اب تر نہ کہنا، میرے نانا کو اب تر نہ کہنا، حسن نے آ کے سب سے کہہ دیا ہے، حسن نے آ کے سب سے کہہ دیا ہے۔ ہوائے ظلم یوں لرزی ہوئی ہے، ہوائے ظلم یوں لرزی ہوئی ہے، ابو طالب کا پوتا چکا ہے، ابو طالب کا پوتا آ چکا ہے۔ ہاں جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، حسین ابن علی پیچھے کھڑا ہے، حسین ابن علی پیچھے کھڑا ہے۔ بھکاری ہوں در شبر کا لوگو، بھکاری ہوں در شبر کا لوگو، بھکاری ہوں در شبر کا لوگو، میرا کشکول سے کیا واسطہ ہے، میرا کشکول سے کیا واسطہ ہے، وہ فرزند علی مرتضیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے تو نارملی ہم جب جمعے کی نشست کرتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کی تکرار ہوتی ہے کہ خاص رحمتیں رب کی نازل ہوتی ہیں اس جمعے کے دن میں، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ لیکن جب رمضان کا جمعہ ہے تو اس کی خاص اہمیت جو ہے وہ اور درجے بڑھ جاتی ہے۔ اس دن کی عبادتیں، اس دن کی ندامتیں رب تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس خاص دن کی برکت سے ہماری زندگیوں کے جو مصائب ہیں ان کو دور فرمائے، اور خاص طور پہ یہ جو کرونا کا ہم شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں آزاد کرے۔ ایک اور پاک ذات ہستی جن کے صدقے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، ان کا آج ذکر بلند ہوگا اس پروگرام میں۔ آج 14 رمضان المبارک ہے۔ 15 رمضان المبارک کو ایک پاک ذات ہستی جن جو کائنات میں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کے جو جوان ہیں ان کے سردار ہیں، ان کے لیے لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ سرچشمہ نجات بشر، سرچشمہ نجات بشر
حسن کردگار، انسانیت کے باغ میں پیغمبر بہار، حاجت روا ہنسی وہ انا مست بردبار، حاجت روا ہنسی وہ انا مست بردبار، وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہی ہوں حسن بے مثال ہے۔ 15 رمضان المبارک، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بند علی و بطول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ سب کو اس پاک ذات ہستی کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج 14 رمضان پر ہمیں خصوصی نشست آپ کی شان و عظمت کے بارے میں جاننے کے لیے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہماری تعلیم فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی ایک بہت محترم شخصیت جنہیں بارہا آپ نے جی اٹھا پاکستان میں اور ڈفرینٹ ٹیلی ویژن اسکرینز پر سنا ہے، بہت خوب شائستہ گفتگو فرماتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بہت بہت شکریہ، اور آج کے دن کی آپ کو بھی مبارکباد۔ آپ آئے ہیں ہم سب کی تعلیم فرمانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب اسکرین اوپن ہوئی تو ایک بڑی ہی خوبصورت آپ نے آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے بلکہ اللہ نے ان کے قلم میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ ان پاک ذات ہستیوں کے بارے میں بہت خوب لکھتے ہیں۔ ویسے تو ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم ان شخصیات کے بارے میں الفاظ جمع کر سکیں، لیکن جس کو رب تعالیٰ نواز دے وہ پیارا اور اللہ کا نیک بندہ ہے۔ سو ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خواں ہیں میر سجاد میر۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور آج کے دن کی آپ کو بھی مبارکباد پیش کریں گے۔ علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی اور اس سوال کے ہی پیراہے میں کیا خوب لکھا ہے علامہ صاحب، سنیے گا۔ دکھتا ہے ہر بہار میں جیسے چمن کا رنگ، دکھتا ہے ہر بہار میں جیسے چمن کا رنگ، ہے گلشن رسول میں ایسے حسن کا رنگ، ثانی امام ہیں، ثانی امام ہیں وہ حسن مجتبیٰ ہے نام، جن کے بنا تمام نہ ہو پنج تن کا رنگ، بھیجا خدا نے نام بھی جنت سے اس لیے، بھیجا خدا نے نام بھی جنت سے اس لیے، ان کے جمال سے ہے جمال عدن کا رنگ۔ کیا سبحان اللہ، بہت خوب لکھا دیکھنے والے نے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قبل تاریخ اسلام و عرب میں حسن اور حسین ناموں کا ذکر نہیں ملتا۔ پہلی بار یہ نام حسنین کریمین کے رکھے گئے۔ ان ناموں کی کیا خصوصیات ہے، کیا انفرادیت ہے، بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں رمضان مبارک کے ان ایام میں رمضان مبارک کے روزوں کی قبولیت کی دعا کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساعات اور لمحات میں اس خوشی کے موقع کو ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا اس حوالے سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت جتنی ہماری ظرفیت اور جتنا ہمارا برتن ہے اتنا ہمیں عطا فرمائے۔ دیکھیے، اہل البیت علیہ السلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے دوسروں سے بالکل جدا ہیں۔ ان کی خلقت، ان کی خصوصیات، ان کے اوصاف، ان کی روح، ان کی سوچ، ہر لحاظ سے آپ دوسروں کے ساتھ جب برابر رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ کہیں اور نظر آتے ہیں اور باقی لوگ کہیں اور نظر آتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ امام احمد ابن حنبل سارے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ صحابہ کرام میں بافضیلت ترین صحابہ درجہ بندی کے لحاظ سے کون سے بنتے ہیں، تو انہوں نے نام گنوانے شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام لیا اور وہاں سے شروع کیا، 16 صحابہ کے نام لیے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہیں پر بھی
نہ مولا علی کا نام ہے، نہ امام حسن کا نام ہے، نہ امام حسین کا نام ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے اتنے بڑے بڑے نام لے لیے لیکن کہیں پر بھی مولا علی کا تذکرہ نہیں ہے، مولا علی کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھ سے صحابہ کا پوچھا تھا، اہل البیت کا نہیں پوچھا تھا، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ صحابہ اور ہیں، اہل البیت اور ہیں۔ اور لا، ان کا جملہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ لا یقاس بہم احد، اہل البیت وہ ہیں جن کے ساتھ کسی اور کا کائنات میں موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان ہم جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اہل البیت کو قرآن کریم نے جس انداز میں پیش کیا اللہ۔ جی۔ اور ساتھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں پیش کیا، بے شک۔ وہ اپنی نوعیت میں بالکل منفرد اور بالکل جدا ہے۔ ٹرو۔ اب اہل البیت میں کون کون آتے ہیں اس پر ایک ڈیبیٹ ہے، ایک بحث ہے، جی۔ لیکن یہ تو کم از کم یقینی ہے کہ مولا علی اہل البیت کے سرخیل ہیں، نبی کریم کے ساتھ ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اہل البیت کی سرخیل ہستی ہیں، امام حسن اور امام مجتبیٰ ان کے بغیر اہل البیت پورے نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے۔ جب اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو قرآنی آیات خصوصاً امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جا بجا ان کی فضیلتوں کے، ان کے کمالات کے اور ان کے ہر فعل کے تائید میں اور اس کی تعریف اور توصیف میں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں، قرآن کریم کی آیات اترتی ہوئی نظر آتی ہیں، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خلقت پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خود یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کی خلقت طاہر و مطہر ہے، جبکہ باقی تمام لوگوں کی خلقت کے حوالے سے ایسی کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں یا یہ وہ خانوادہ ہے جس کی زندگی میں شرک جیسی لعنت اور گندگی کہیں پر چھو کر بھی نہیں گزری، چونکہ یہ طاہر و مطہر ذوات ہیں، جبکہ اس گھرانے کے علاوہ باقی تمام انسانوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے بنائے بعد میں، لیکن ان کی عمروں کے 20 سال 30 سال 40 سال، بعض لوگوں کے 45 سال 50 سال بت پرستی میں گزرے، اور بت پرستی شرک ہے اور شرک نجاست ہے۔ یعنی اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں تو ان ذوات مقدسہ کی زندگی میں یہ جو پہلو ہے، یہی ایک پہلو باقی تمام مخلوقات پر ان کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جب ان ہستیوں کی خصوصیات کو دیکھیں تو چونکہ اللہ نے ان ہستیوں کی پیدائش کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا، اس لیے اس خصوصی اہتمام میں ہر پہلو خاص ہے، ہر پہلو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص پہلو کے حوالے سے خصوصیت ہو، نہیں، ایک پہلو کے حوالے سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں میں بعض ایسی خصوصیات ہوں جو دوسروں میں نہ پائی جائے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں اہل البیت کی جن کی زندگی کا ہر پہلو خاص ہے۔ مثلا جب ہم ابھی 10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا دن گزرا، شاید آپ نے تذکرہ سنا بھی ہو اور پڑھا بھی ہو، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو اہل البیت کے درمیان جن کی حیثیت اس شمع اور چراغ کی مانند ہے جس کے ارد گرد اہل البیت طواف کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہستی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اب آپ ان کی ولادت کو لے لیں، ان کی ولادت خاص ہے، اور نہ صرف خاص ہے بلکہ وہ جو عرصہ انہوں نے شکم مادر میں گزارا وہ عرصہ بھی خاص ہے، اس لیے وہ جو سخت ترین حالات تھے نبی کریم کی زندگی میں قریش مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے، ان حالات میں جب حضرت خدیجہ سوشل بائیکاٹ کا شکار تھیں اور گھر میں اکیلی تھیں، تو اس اکیلے پن میں آج کل جب لوگ لاک ڈاؤن کا شکار ہو کر گھروں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو محصور ہونے کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ تکلیف دہ عمل ہے یہ، اور اگر ان کو کسی بند کمرے میں بند کر دیا جائے تو پھر تو آپ دیکھیں کیا حالت بنتی ہے۔
تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وہ جو تنہائیاں تھیں، ان تنہائیوں میں اللہ نے اس بچی کو جو شکم میں تھیں ان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ اپنی والدہ گرامی سے ہم کلام ہو سکیں، اور ان کی والدہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے شکم میں موجود اس بچی سے گفتگو فرماتی تھیں، اور رسول کریم جب پوچھتے کہ خدیجہ کس سے گفتگو کر رہی ہو، جواب ملتا میں اپنے شکم میں موجود بیٹی سے گفتگو کر رہی ہوں، وہ مجھے جواب دیتی ہے، مجھ سے سوال کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اس پورے خانوادے میں ہر ایک کی پیدائش میں آپ کو امتیازی ایسی خصوصیات نظر آئیں تو گی معجزے جو کی حیثیت رکھتی ہے چیز، ظاہر ہے خصوصیت ہے، خصوصیت ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ محروم ہیں۔ اچھا، جب ماں ایسی ہے تو پھر اللہ، بچوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بے شک۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے والے جو آپ نے نام کا پوچھا، دیکھیے ان ہستیوں کے نام اللہ کے منتخب کردہ نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اللہ کے منتخب کردہ نام ہے، ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، اور یہ احادیث صوفیاء نے بھی نقل کی ہے، ابن عربی نے نقل کی ہے، اس کے علاوہ معاصر اہل سنت کے بڑے بڑے صوفی مسلک علماء نے ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے ناموں کے اندر وہ خصوصیت موجود ہے کہ مریض کو اگر یہ نام لکھ کر گھول کر پلا دیں تو مریض شفا یاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں شیعہ روایت بیان نہیں کر رہا، میں اہل سنت کی روایات بیان کر رہا ہوں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں کی تمام خصوصیات ممتاز ہیں، دوسروں سے بالکل جدا ہیں، اور خصوصیات کا آغاز نام سے ہوتا ہے، تو اس لیے جب آپ امام حسن مجتبیٰ کا نام پوچھیں گی تو جواب ملے گا خود یہ نام بھی ایک ایسا ممتاز، دوسروں سے جدا اور خصوصیت والا نام ہے کہ اس نام میں مریض کی شفا یابی پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ عام دنوں میں بھی جب جمعہ آتا ہے تو اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اس جمعے کی، لیکن جب رمضان کا جمعہ ہو تو اس کی اہمیت و حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سو رب تعالیٰ اس ماہ مبارک اور اس خاص دن کے صدقے میں ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے۔ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اور آج 14 رمضان ہے، کل 15 رمضان، ولادت باسعادت ہے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلبند علی و بطول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس خصوصی دن کے حوالے سے آج کی اس نشست میں علماء کرام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اس پاک ذات کائنات کی جو ہستی ہے ان کے بارے میں جان کر سمجھ کر ہم اپنی زندگیاں جو بگڑی ہوئی ہیں، جو الجھی ہوئی ہیں، اس کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اتنے آسان الفاظوں میں ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں۔ میر سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت ایک اور بہت محترم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا جنہیں آپ مختلف نشست میں جی اٹھا پاکستان میں بھی سنتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کو جمعہ مبارک، اور کل جو ولادت ہے، یہ جو دن ہے کل کا 15 رمضان کا، یہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جس پاک ذات ہستی کا ہم ذکر کریں ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان فرمائیے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ ان کی عظمت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ بے شک۔ میں تھوڑا تاخیر سے حاضر ہوا ہوں، قبلہ علامہ امین شہیدی صاحب نے یقیناً کچھ کلام فرمایا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انا اعطیناک الکوثر،
پوری سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بیٹوں کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام کے متعلق انتہائی رقیق جملے کہے گئے، تو اس وقت پروردگار نے یہ صورت عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا فرما دی۔ وہ کثرت خیر کیا ہے اس باب میں بہت سا کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اور حضور کی اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آگے بڑھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں، سیدہ کے آنگن میں، حضرت مولا مرتضیٰ کے سین میں جو پہلا پھول کھلا اس کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حسن نام ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نبی کے نواسوں کے لیے رکھا تھا یہ دونوں نام، حسن اور حسین، اور جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت امام حسن کا نام حسن رکھا، بے شک۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دان پہلی غذا کے طور پر عطا فرمایا۔ سبحان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نواسے کو سینے سے لگایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگرچہ سالوں کے حساب سے تو کم عرصہ رہے امام حسن مجتبیٰ، لیکن وہ جو کم عرصہ ہمیں ملتا ہے 7 سال 6 سال 7.5 سال جو بھی روایات ہیں، اس کم عرصے میں جو تعلق ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے جی۔ وہ طویل عرصہ تعلق رکھنے والوں کو بھی نصیب نہ ہو سکا، کیونکہ کون ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والا کہ جس نے نبی کے کندھوں پر سواری کی ہو؟ کون ہے ایسا کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر کبھی نبی علیہ السلام کی زلفوں سے جن کی قسمیں رب کھاتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی ریش مبارک جن چیزوں کی رب قسمیں کھا رہا ہے ان کے ساتھ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیلا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام خوش ہوتے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے باب میں یہ روایت کتب میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا رکھا تھا، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ نے ان کو چادر میں لے رکھا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے پروردگار اس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ اتنی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت امام حسن کو سید قرار دیا۔ حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائی، جیسے حضرت سعد جب گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا لسیدکم، قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کی عزت اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی عزت کرو۔ لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور پھر دیکھیے صرف ایک موقع پر تو ان کو تنہا سردار کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے پوری امت کو یہ پیغام دیا میرے یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فضائل کو آپ دیکھیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں مبائلہ کی آیت موجود ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو وہ ابنانا و ابناکم میں نبی علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو لے کر گئے وہ کون تھے؟ آپ جن کا انتخاب نبی علیہ السلام نے کیا وہ حسنین ہیں، جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت، رفعت اور بلندی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جناب حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ بلوغت کے بعد آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، ویسے وہ بچپن میں بھی اس کے قابل تھے لیکن ظاہری اسباب ہوتے ہیں، تو حضرت مولا مرتضیٰ بھی ان سے مشاورت کیا کرتے، اور کئی مواقع پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے مشاورت کی۔ یہ سب کچھ تاریخ میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔
تو آج آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ولادت کے اس موقع پر یہ پروگرام ترتیب دیا. میں اس پر جی ٹی وی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. یہ ذکر ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر میں صرف ایک بات ناظرین کی توجہ کے لیے بھی عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے, جو درست طریقے سے ہم تک پہنچا. پہلا ذریعہ قرآن ہے, پھر نبی کے فرامین ہے, نبی علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کا امت کی رہنمائی کے لیے ہے. ہم ساری زندگی کلام کرتے ہیں لیکن جاتے جاتے کوئی آدمی جب وصیت کرتا ہے تو اس کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے وقت وصال جو امت کو وصیت کی, جو صحابہ کو وصیت کی, وہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے فلاح اور کامیابی کے راستے پر گامزن رہو گے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت ہے. اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام اور امت سے یہ مطالبہ کیا, گویا ان سے یہ کہا ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو, میں تم سے یہ چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, پیارے حبیب ان سے آپ کہہ دیجئے کہ جو میں نے تم پر احسانات کیے کسی کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا الا یہ کہ تم میری آل کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ. تو آل مصطفیٰ وہ کشتی ہے جس میں بندہ محبت کے ذریعے سوار ہو جائے تو کامیابی فلاح اس کا مقدر بن سکتی ہے, اور جو اس کشتی کو چھوڑ دے گا وہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. اور اس لمحے ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر آل رسول کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کا بیان ہوتا ہے, وہ سن کر ہم بڑے ہوئے ہیں. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. یہ ہماری چوائس نہیں تھی نا کہ ہم نے کہاں یہ پیدا ہونا ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا رحم ہے ہم پر. تو اس رحم پر ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. میر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی, ابھی علامہ صاحب بھی اس بار پر بیان فرمائے تھے, مفتی صاحب نے بھی بیان کیے, جو خوبصورت نام حسن اور حسین یہ سنبھال کے رکھے گئے اور اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیے گئے, لیکن آج جب بھی کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب چوائس آتی ہے تو وہ یہ چوائس کی کیا بات ہے, یہ تو فخر کی بات ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے جائیں. ان کی بہادری, ان کی شجاعت, ان کی رحم دلی, یہ ساری صفات تاکہ ان بچوں میں آ سکیں. اصل میں بات صرف یہ خصائص امام حسن کے لیے نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے خصائص اور ایسی خصوصیات اور اوصاف ہیں جو صرف امام حسن اور امام حسین کے لیے, جیسے قبلہ نے بیان فرمایا جوانان جنت کے سردار صرف یہ دونوں ہیں. اور اسی طرح یہ علماء بیٹھے ہیں, میں جسارت کر رہا ہوں, ایک واقعہ صحابیات اور صحابہ سے نقل ہے کہ امام حسن کی آمد کے سلسلے کے حوالے سے کہ جناب زہرا وقت ظہر نماز پڑھ رہی تھیں, اور وقت عصر عصمت کا یہ عالم تھا کہ امام حسن آ چکے تھے اور جناب زہرا اور امام حسن نے مل کر عصر کی نماز پڑھی. تو یہ بھی ایک خاصہ امام حسن کے لیے. تو جب ایسی اوصاف کے مالک اس دنیا میں آئیں گے اور رسول اللہ سے منسلک ہوں گے, اور ان کے یعنی جن کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں یہ ان کو ناراض کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, تو یقیناً ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ناموں پر اپنے نام رکھیں, اور ان کے اس کے جو اسم کی برکات ہیں وہ ہمارے بچوں میں, ہم میں اور ہماری نسلوں میں منتقل ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اچھا, یہ جو اسم کی برکت ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ سے محبت ہے, علامہ صاحب میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا کہ یہ عرب کا وہ دور ہے جہاں پر بچوں کو اٹھانا بھی ایک مرد کے لیے ممانعت سمجھا جاتا تھا کہ نہیں, لیکن آپ تو ان کو کندھوں پہ بٹھا کے, ایک کندھے پر حسن اور ایک پہ حسین کو آپ وہاں گلیوں میں گھوما کرتے تھے, اور آپ بہت مشاہبت بھی رکھتے تھے. حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشاہبت بھی رکھتے تھے, تو یہ بھی انداز تھا لوگوں کو ترغیب دینے کا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں, یہ میرے کتنے اپنے ہیں, کتنے قریب ہیں. کچھ اس حوالے سے جو آپ کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین سے, اس کے کچھ واقعات بیان فرمائیے گا. دیکھیے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اشرف البشر ہیں, امام الانبیاء ہیں اور سید الرسل ہیں, اس اعتبار سے آپ کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو باقیوں میں نہیں ہیں, یعنی گزشتہ تمام انبیاء میں, جبکہ گزشتہ ان تمام انبیاء کی تمام خصوصیات جو ممتاز خصوصیات ہیں وہ نبی کریم میں موجود ہیں.
اس اعتبار سے نبی کریم کے عمل کی اور ان کے قول کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے سبحان اللہ. کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب آپ دشمن سے لڑتے ہیں، تیر پھینکتے ہیں، تو آپ نہیں پھینکتے، اللہ پھینکتا ہے. آپ کا اٹھنا اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا بیٹھنا اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا کلام کرنا اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا خاموش رہنا اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا کسی سے پیار اور محبت کرنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے حکم سے ہے، کسی سے اپنے دل میں کدورت محسوس کرنا اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے لیے ہے. اسی لیے ہم قرآن کریم ہی میں پڑھتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور اس حوالے سے مکتب اہل البیت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بھی ہیں اور ان کے تمام اقوال، تمام اعمال، تمام افعال حجت ہیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے. اور اس کو اسی حوالے سے اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ ان کے کسی بھی عمل میں ان کی ذات، ان کی خواہش شامل نہیں ہے. ان کی خواہش بھی خدا کی خواہش ہے، بے شک. ٹھیک ہے، یعنی ان کی اپنی خواہش نہیں ہے، وہ خواہش بھی اللہ کی خواہش ہے. اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول کریم کا جو برتاؤ ہے، یہ جو پنجتن کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کے ساتھ نبی کریم کا برتاؤ بڑا عجیب و غریب ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ بہت عجیب و غریب برتاؤ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بہت عجیب و غریب برتاؤ ہے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کے ساتھ بہت عجیب و غریب برتاؤ ہے. اس طرح کا برتاؤ کہیں اور نظر نہیں آتا. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد پر اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، تو یہ ایک باپ کا بیٹی کے لیے تعظیم نہیں ہے، یہ اس مقام کی تعظیم ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے عطا کیا تھا. سبحان اللہ. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آگے بڑھ کر اپنی جگہ سے پہلے اٹھتے، چند قدم آگے بڑھتے، ان کو مرحبا کہتے، سینے سے لگاتے، ان کا بوسہ لیتے اور اس کے بعد ان کو لا کر اپنی جگہ بٹھاتے، خود سامنے بیٹھ جاتے. سبحان اللہ. یہ اگر بیٹی کی تعظیم ہو تو یہ سنت کہلائے اور ہر باپ پر واجب ہو کہ یہی کام کرے. صحیح. ایسا نہیں ہے. آپ کسی باپ کے لیے اسلامی تعلیمات میں یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی کی اس طرح سے تکریم کرو. یہ تکریم اس مقام کی وجہ سے ہے، بے شک. اور چونکہ اس مقام کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ کیسی ذاتیں ہیں. اچھا علامہ صاحب، بڑی معذرت میں مجبور ہوں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بار بار بریک کا، ورنہ بالکل میں یہ قطع کلامی نہیں کرتی. میں پھر آپ سے معذرت چاہوں گی، مجھے ایک بریک لینا ہے. میرے لیے ہم آپ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. ابھی وقفے سے پہلے ہم لوگ جناب حسنین علیہم السلام کی بات کر رہے تھے، اور امام حسن کی بارگاہ میں کلام بھی میں نے جو مجھ خاکسار کے حصے میں آیا وہ پیش کیا میں نے. تو میرا دل ہے اور حکم بھی ہے کہ امام حسین کی بات کی جائے تاکہ یہ لفظ حسنین کی ترجمانی ہو سکے. تو علماء سے اجازت کے ساتھ میں امام حسین کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. کتنا پیارا حسین کا روزہ، کتنا پیارا حسین کا روزہ، میرے مولا حسین کا روزہ. میرے مولا حسین کا روزہ، اور خواب سے کیوں جگا دیا مجھ کو، خواب سے
سے کیوں جگا دیا مجھ کو، سامنے تھا حسین کا روزہ، سامنے تھا حسین کا روزہ، ہاں ہے قمر جیسا، ہے قمر جیسا روزہ غازی، ہے قمر جیسا روزہ غازی، شمس جیسا حسین کا روزہ، شمس جیسا حسین کا روزہ۔ علامہ صاحب عجیب حسن اتفاق ہے کہ خدا کو اس قدر محبت اور اس قدر ان دونوں نواسوں اور ان دونوں کے نانا سے محبت تھی کہ جہاں رسول آ سکتا ہے وہاں حسین رکھ دیا گیا، یعنی اگر وزن شاعری کے وزن کی بات کی جائے تو رسول کی جگہ حسین اور حسین کی جگہ رسول آ سکتا ہے، یعنی اس حدیث کی بھی ترجمانی ہو رہی ہے حسین و منی وانا من الحسین۔ تو اب اس کی ردیف بدل کے پڑھتا ہوں میں، کتنا پیارا رسول کا روزہ، میرے آقا رسول کا روزہ، شعر حضور آپ کی نظر بالخصوص، کہ طور پر موسیٰ اب نہیں جاتے، طور پر موسیٰ اب نہیں جاتے، جب سے دیکھا رسول کا روزہ، جب سے دیکھا رسول کا روزہ، اور ایسی آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، ایسی آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، گر نہ دیکھا رسول کا روزہ، کتنا پیارا حسین کا رسول کا روزہ۔ آخری شعر سنیے، کہ میر سجاد ہم کہاں جاتے، میر سجاد ہم کہاں جاتے، گر نہ ہوتا رسول کا روزہ، گر نہ ہوتا حسین کا روزہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت خوبصورت انداز بیاں ہے آپ کا، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب بہت خوبصورت واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین سے محبت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا سے مشابہت رکھتے تھے، بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنے والے نے لکھا کہ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں۔ ایسی محبت تھی، ایسی اپنائیت تھی کہ شکل سے مشابہت رکھتے تھے۔ علامہ صاحب، اسی محبت کے پیراہے میں جس طرح سے آپ نے کچھ واقعات بیان فرمائے، میں چاہوں گی کچھ اور تذکرہ کیجیے گا۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کی محبت بھی خدا کی محبت ہے، اور جن کی کسی سے عدم محبت بھی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم آپ کا رویہ ان بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں وہی خدائی رنگ جھلکتا نظر آتا ہے۔
امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر رسول کریم خاص انسیت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار جا بجا کرتے ہیں، اگر ان بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، تو یہ صرف پدرانہ شفقت نہیں ہے بلکہ ان کا مقام ہے۔ اس لیے جب پوچھا جاتا ہے کہ کتنی اچھی سواریاں ان کو ملی ہوئی ہیں، تو جواباً اس کو اصلاح فرماتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار مجھے ملے ہوئے ہیں، سبحان ان کے اللہ۔ مقام کو دیکھتے ہوئے، ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے، یعنی یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ حسن ابن علی ہیں۔ حسن ابن علی اپنی جگہ ہیں اور حجت خدا اپنی جگہ ہے، پنجتن کا حصہ اپنی جگہ ہے۔ بے شک۔ اور جب ہم آیات کی روشنی میں دیکھیں تو آیات الہیہ نے ان ہستیوں کو، یعنی نبی کریم کو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، امیر المؤمنین کو، اور امام حسن اور امام حسین کو جس انداز میں مباہلہ میں پیش کیا اور جس انداز میں آیے تطہیر میں پیش کیا، تو یہ دونوں آیات مل کر بتاتی ہیں کہ ان کی کچھ خاص ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ اور رسول کریم کے کلام میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے اگر کوئی شخص محبت کا دعوے دار ہو تو اس محبت تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی ان ہستیوں کی محبت ہے۔ بے شک۔ اگر ان سے محبت ہے تو پھر خدا سے محبت ہے۔ بے شک۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو 1000 سال وہ نمازیں پڑھے، سر پٹخائے، روزے رکھے، پوری دنیا کو کھانا کھلائے، زکوٰۃ دے، اپنی ساری دولت لٹائے، اگر امام حسن سے محبت نہیں ہے، امام حسین سے محبت نہیں ہے، زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا سے محبت نہیں ہے، امام علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ بے شک۔ تو ایمان کی کوئی یہ ان شرط کی ہے۔ قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر ان کی قدر و قیمت ہے تو وہ اس محبت کی بنیاد پر ہے۔ صحیح۔ اس لیے قبولیت بھی ان کی محبت کے دار و مدار پر ہے کہ بھئی سبحان ان کی اللہ۔ محبت اگر ہے تو پھر قبول ہے، اگر نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ سبحان یہی اللہ۔ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کے تعارف میں ان کے مقام کو بیان کرنے کے حوالے سے، لوگوں کو ان کی اہمیت بتلانے کے حوالے سے کوئی موقع ضائع نہیں کیا ہے، کوئی موقع۔ مولانا عبدالحق جو بابائے اردو کہلاتے ہیں، انہوں نے کہیں پر یہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں نے جتنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اور غور کیا تو یہ دیکھا کہ جہاں رسول کو موقع ملا وہاں پر ان ہستیوں کی انہوں نے تعریف شروع کر دی۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ایک سوال ہے، بے شک۔ سوال کہ کیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر رسول تعریف کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پوتے ہیں، وہ نواسے ہیں؟ کیا اس لیے امام حسین کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ نواسے ہیں؟ کیا حضرت زہرا کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیٹی ہیں؟ کیا امام علی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چچا زاد ہیں یا داماد ہیں یا پھر جو ہے مواخات کی بنیاد پر بھائی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر دوسروں کو کیوں نہیں اجازت ہے؟ رائٹ۔ یہ تو اقربا پروری ہے۔ نہیں، رسول کریم کی ذات میں اقربا پروری نہیں ہے۔ ہاں یہ سب ان کے قریب ضرور ہیں، بے شک۔ ان کے اقربا میں ضرور ہیں، لیکن تعریف کی بنیاد اقربا پروری نہیں ہے۔ تعریف کی بنیاد وہ معیارات ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا جب آپ ان معیارات کے تحت دیکھتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کی ٹوٹل عمر جو نبی کریم کے ساتھ گزری ہے، زیادہ سے زیادہ جو بیان کی گئی ہے وہ 7 سال ہے۔ جی۔ لیکن اسی 7 سال کے دوران بار بار نبی کریم کیوں فرماتے ہیں کہ حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کیوں؟ ابھی ان بچوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ لیکن کوئی آپ بہت تو بڑا جانتے کوئی ہیں، بہت بڑا قسطنطنیہ فتح کیا ہے، کوئی بہت بڑا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے؟ ایسا کوئی تو نظر نہیں آتا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین کہہ کر جب سائل سوال کرتا ہے کہ کیا حضرت مریم سیدہ نہیں ہے، تو جواب میں فرماتے ہیں وہ اپنے دور کی خواتین کی سیدہ اور سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ ابتدا سے انتہا تک تمام عالم بشریت کی خواتین کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا
یہ ساری تعریفیں کسی خاص کام کے عوض ہے، کسی خاص خصوصیت کے عوض ہے، کسی خاص ایسے واقعے کے عوض ہے کہ بھئی وہ واقعہ ہوا اس لیے آپ نے یہ انعام دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی تعریف کے پیچھے جو اسرار اور رموز ہیں وہ کچھ اور ہیں. بے شک بے شک. ان اسرار اور رموز کو اگر ہم پہچان لیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے اور ان سے دوری بھی اللہ سے دوری ہے. اس بارے میں پروگرام میں آگے بڑھ کر انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملیں گے آپ سے بریک کے بعد انشاءاللہ جی اٹھا پاکستان میں. تو کنیز رب اکبر فاطمہ، تو کنیز رب اکبر فاطمہ، سارا عالم تیرا نوکر فاطمہ، تو کنیز رب اکبر فاطمہ. اور آسماں کے چاند سے بھی ہے حسین، آسماں کے چاند سے بھی ہے حسین، آسماں کے چاند سے بھی ہے حسین. ارے یہ تیرا پیوند چادر فاطمہ، تو کنیز رب اکبر فاطمہ، سارا عالم تیرا نوکر فاطمہ. اور روٹیاں لے جا رہا ہے جبرائیل، روٹیاں لے جا رہا ہے جبرائیل، روٹیاں لے جا رہا ہے جبرائیل. ہاں آئے گا آیات لے کر فاطمہ، تو کنیز رب اکبر فاطمہ، تو کنیز رب اکبر فاطمہ. شعر نظر کرتا ہوں فاطمہ. روز کرتے ہیں نبی معراج اب، روز کرتے ہیں نبی معراج اب، روز کرتے ہیں نبی معراج اب، روز آتے ہیں تیرے گھر فاطمہ، روز آتے ہیں تیرے گھر فاطمہ، روز آتے ہیں تیرے گھر فاطمہ. کاتب تقدیر لا لوح و قلم، کاتب تقدیر لا لوح و قلم، کاتب تقدیر لا لوح و قلم، ہر کا لکھیں گی مقدر فاطمہ، تو کنیز رب اکبر فاطمہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ، رب تعالیٰ جزائے خیر دے. خوبصورت کلام آپ نے سنا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت 15 رمضان ہے. آج اسی کے حوالے سے جی اٹھا پاکستان میں آپ ایک خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں.
آیات تطہیر کا ذکر کیا مفتی صاحب ابھی علامہ صاحب نے، اور آپ نے بھی شروع میں سورہ احزاب کا ذکر کیا تھا. میں اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ویسے تو قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کی شان و رفعت کا تذکرہ متعدد آیات کریمہ میں کیا گیا ہے، مگر سورہ احزاب کی آیات تطہیر اور سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ اس حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہیں. حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں آیات کریمہ کے مستحق میں شامل ہیں. ان دونوں آیات کریمہ کا شان نزول بیان کیجیے اور ان دونوں واقعات میں جو حکمت و فضائل پوشیدہ ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجیے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ کی جانب دو آیات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. جی. ایک آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ نبی علیہ السلام کی ازواج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رکی رہو. اقِمْنَ الصَّلَاةَ آتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے معنی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے التفات فرمایا اور ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. پہلے تھا اقیمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ اطعنا اللہ ورسولہ وقرن فی بیوتکن. یہ ساری مؤنث کی بات ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہاں التفات ہوا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم تو مذکر آ گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ التفات اور بھی بہت مقامات پر آیا ہے. کبھی قرآن مجید فرقان حمید حاضر کی بات کرتے کرتے غائب کی بات کرتا ہے، کبھی غائب کی بات کرتے کرتے ہوئے قرآن حاضر کی بات کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن التفات کرتا ہے تو سامع کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بڑی عظمت والی بات ہے، اس پر زیادہ توجہ دی جائے. پہلی بات بھی توجہ طلب ہے، لیکن اس کے بعد والی بھی توجہ طلب زیادہ اس معنی میں ہے کہ قرآن التفات کر رہا ہے. تو یہاں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم، اے اہل بیت رسول ہم نے آپ سے. اب یہ مذکر ہے، یہاں مؤنث کی بات نہیں ہے. اور یہاں قاعدہ میں بیان کر دوں، عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مؤنث کی بات ہوتی ہے تو مؤنث کا ذکر کرنے کے بعد اس کے ذیل میں کسی مذکر کو داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب مذکر کی بات ہو تو اس کے ذیل اور ضمن میں مؤنث کا ذکر کیا جا سکتا ہے. تو جب قرآن نے کہا نا لیذہب عنکم، یہ عنکم الرجس علی البیت، اے اہل بیت رسول ہم نے آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا. تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آل میں سے حضرت مولا علی ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ ہیں، اور حسنین کریمین اولاً اس میں داخل ہے. اس آیت میں یہ کہا گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم. یہ جو یرید اللہ ہے نا، یہ ارادہ یریدو، یہ مضارع ہے، اور مضارع کا قاعدہ یہ ہوتا ہے یہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کیا کرتا ہے. مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو اس وقت موجود آل ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور پھر بعد میں آنے والے امام زین العابدین بھی داخل ہیں، حضرت امام باقر بھی داخل ہیں، حضرت امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ اہل بیت بھی اس کے ذیل اور ضمن میں آپ کو پوشیدہ نظر آئیں گے. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے لیے بنیادی طور پر یہ بات کی گئی ہے. حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں ہمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی ہیں، حضور کی دیگر جو اولاد ہے وہ بھی ہے، لیکن یہاں اس میں خاص اہل بیت. اب دیکھیے نا کہ اس کی تشریح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہو رہی ہے، اور اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی تو حسنین کریمان آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. جناب مولا مرتضیٰ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی چادر میں لیا، اور سیدہ زہرا آئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی چادر میں لیا. اور چادر میں لینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی. یہ جو التفات ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ جو پاک جس طرح رب نے کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، ایک ہم کسی چیز کو پاک کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھیے
کہ کرونا وائرس کا یہ ماحول ہے جی۔ اور ہم مختلف ٹی وی چینلز پر جاتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے نا وہ چیزوں کو باقاعدہ طور پر صاف کیا جاتا ہے، ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وائرس وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ تو میرا اور آپ کا انداز صفائی ہے۔ وہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، بے شک۔ وہ جب کسی ذات کو پاک اور صاف کرے گا تو پھر صفائی اور پاکی کا کیا عالم سبحان ہوگا۔ اللہ۔ اور پھر وہ بھی کیا کہہ رہا ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت رسول، ہم نے آپ کو ایسے ویسے پاک نہیں کیا، آپ کو آپ کے حق کے حساب کے، آپ کے حق کے مطابق حق کے حساب سے پاک کیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل بیت رسول پاک ہیں۔ تو وہ جو پاک نفوس قدسیہ ہیں ان کا تذکرہ دوسری آیت کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، میں نے ابھی اس کی تلاوت بھی کی جی۔ کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کی بات کی، تو مباہلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق آ جائیں میدان میں اور وہ دعا کریں، اور جس کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا، یہ میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے حوالے سے، اچھا یہاں رک کر میں آپ سے 2 منٹ چاہتے ہوئے، یقیناً کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا، یہ بات میں ضرور کروں گا کہ آج کل ایک عجیب جو ہے نا وہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو مباہلے کے لیے گئے نہیں، حضور علیہ السلام تو مباہلے کے لیے جو ہے وہ فلاں کو لے کر گئے، فلاں کو لے کر گئے۔ یہ طرح طرح کی بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ بھئی قرآن مجید فرقان حمید کی صراحتاً آیت موجود ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو کہیے نجران والوں کو کہ وہ اپنی ازواج کو لے کے، یعنی اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، وہ اپنا نفس لے کر آئیں، میں اپنے نفس کو لے کے آتا ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے ذیل میں مفسرین نے یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مباہلے کا معاملہ درپیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے نساء کے حوالے سے جس خاتون کا انتخاب کیا وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے مباہلے کے لیے اپنی اولاد میں سے جس کا انتخاب کیا وہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور وانفسنا وانفسکم میں نبی علیہ السلام نے حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا۔ اس پر مفسرین نے صراحتاً لکھا ہے، روایات کتب میں موجود ہیں، تو جب قرآن کی نص موجود ہے، جب روایات موجود ہیں، تو پھر اس طرح کی بات کر کے کہ یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، چلیے ہم ایک لمحے کے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی مباہلے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ نجران کے عیسائی نہیں آئے، نبی علیہ السلام وہاں پہنچے۔ دوسری روایت کے مطابق چلے نبی علیہ السلام نہیں بھی نکلے، اپنے گھر پر ہی موجود رہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے جو انتخاب کیا وہ تو انہی نفوس قدسیہ کا تھا، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہے۔ صحیح، تو جب بڑے ان بڑا نفوس واضح کر دیا آپ نے۔ قدسیہ کا نبی علیہ السلام نے انتخاب کر لیا تو پھر ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا، اس میں تو ہمیں پھر وہ میں جملہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بغض اہل بیت ہی نظر آتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اہل بیت کی محبت، اس کا حق یہ ہے کہ جو بات نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں کہہ دی اس کو قبول کرنے میں آر کیا ہے؟ قرآن ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میں عرض کروں کہ امام حسن کی عظمت کو، شان کو رب کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو قبول کیا ہے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب، وہ جو 22 لاکھ مربع کلومیل سے زائد کا حکمران ہے، وہ جب لوگوں کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے وظائف مقرر کرتے اور ان کو ان کی اہمیت کے حساب سے دیا جاتا ہے، تو جناب حسنین کریمین کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو وہ بدری صحابہ کے برابر دیتے ہیں۔ بیٹا کھڑے ہو کے اعتراض کرتا ہے کہ میں تو ان سے بڑا ہوں، ان سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں، آپ ان کو زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہی درس اگر ہم پکڑ لیں جس میں فاروق اعظم نے کہا تھا، اچھا تم ان کے مقابلے کی بات کرتے ہو کہ میں ان کو زیادہ کیوں دیتا ہوں، تمہیں بھی ان جیسا دوں گا، ان جتنا دوں گا، جاؤ ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لاؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ،
تو فاروق اعظم کے بیٹے نے جواب دیا یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا جب یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو. میں حسنین کو جو بدریوں کے برابر دیتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کتنی ان سے محبت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب علامہ صاحب نے یہاں بیان فرمایا. میر سجاد بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس بزم کا حصہ بنے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان میں. خدا نے جلوہ سبط نبی جو عام کیا، خدا نے جلوہ سبط نبی جو عام کیا، درے بطول کو فردوس نے سلام کیا. حسن نے اپنی شرائط سے حشر تک کے لیے، حسن نے اپنی شرائط سے حشر تک کے لیے شکست فکر امیہ کا اہتمام کیا. ناظرین 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. اسی حوالے سے آج کی خصوصی نشست آپ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان میں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، میر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ ان کا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محمد عارف قریشی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور انشاءاللہ پروگرام میں آگے چل کے آپ سے کلام بھی سنیں گے. علامہ صاحب آج کی جو نشست ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ بہت سارے پہلوؤں کا تذکرہ اور تجزیہ کیا جائے، جس طرح آپ سٹارٹ میں بھی بیان فرما رہے تھے. بعض حضرات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت سے بھرپور مصالحت پر بعض شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صلح کے پیچھے کیا حکمتیں اور اغراض و مقاصد تھے؟ اس صلح کی افادیت اور اہمیت کو بیان فرمائیے گا تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس پیراہے کو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے جیسے صدر اسلام سے نبی کریم کی رحلت سے ٹائم آگے چلتا گیا ویسے ویسے ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور امویوں کے دور میں بالعموم اہل البیت کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا. اور پھر جب بنی عباس آئے تو بنی عباس اہل البیت کی حمایت کے نعرے کے ساتھ آئے، ان کا پرچم لے کر آئے، پرچم ہاتھوں میں لے کر، اور یہ کہہ کر آئے کہ ہم اہل البیت کا حق لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کو ان کا حق دلا سکیں. اور جب انہوں نے امویوں کو شکست دی اور اقتدار پر قبضہ کیا تو پھر الامان والحفیظ وہ ظلم انہوں نے کیا جو اموی بھی نہیں کر پائے تھے. اس اعتبار سے ہماری جو تاریخ ہے وہ اہل البیت کی مظلومیت سے بھرپور تاریخ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل البیت علیہ السلام کے ذکر پر مبنی جو روایات ہوتی تھیں ان روایات کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی گئی، ان کے فضائل کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی گئی، اور ان کے مخالفین کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی شہادت کے بعد بھی اور شہادت کے موقع پر بھی امویوں کی طرف سے مسلسل سب و شتم کا اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ سلسلہ جو ہے کم از کم 70 سال تک رہا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یعنی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو اہل البیت کے مقام کو گرانے کی جد و جہد، اہل البیت کے چہرے کو خدا نخواستہ مسخ کرنے کی جد و جہد، اہل البیت کے فضائل کو چھپانے کی جد و جہد، یہ مسلسل شعوری طور پر سرکاری سرپرستی میں یہ کام ہوتا رہا. یہی وجہ ہے کہ الزامات بہت سارے لگائے گئے اہل البیت پر. وقت نے ثابت کیا کہ وہ سارے کا سارا جھوٹ تھا، اور تھا بھی. ظاہر ہے جن ہستیوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، جن کی طہارت روح کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو، جن کو مطہر و پاکیزہ و معصوم اللہ نے بنایا ہو، جن کو بہشت کے تمام
مکینوں کا سربراہ اللہ نے بنایا ہو، چاہے ان کی خواتین ہوں یا ان کے مرد ہوں، ان کو اگر کچھ لوگ گالم گلوچ کر کے برا بلا کہہ کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب بھی کرنا چاہیں تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر نظر آئے، لیکن سورج چھپانے سے نہیں چھپتا، سورج نے بہرحال اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان امویوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن اہل البیت کے حوالے سے آج بھی حتیٰ وہ لوگ جو اہل البیت سے اندر بغض رکھتے ہیں، برملا ان کے بارے میں دشنام ترازی اور کھل کر کوئی ایسی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں جس سے ان پر بات آئے۔ یعنی آج پھر بھی اہل البیت کا نام چار دانگ عالم پھیلا ہوا بھی ہے، روشن بھی ہے، اور لوگوں کے ایمان کو ناپنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بے شک۔ ابھی جیسے مفتی نوید عباسی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ان کی گفتگو کے پیچھے بھی جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ایک مسلسل کوشش کی گئی، اس مسلسل کوشش کا نتیجہ اب بھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے ہی آپ اہل البیت کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، اہل البیت کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی مقابلہ کیسا؟ صحیح۔ اہل البیت کا کس سے مقابلہ اور اہل البیت سے کس کا مقابلہ؟ اہل البیت ہے، بے شک۔ ان کی جو تعریف توصیف اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی، اگر میرے اندر بیماری نہیں ہے تو پھر ان کی توصیف اور تعریف سن کر مجھے خوشی ہونی چاہیے، لذت محسوس ہونی چاہیے، لیکن اگر میرے اندر لذت فیل نہیں ہوتی بلکہ میرے اندر کدورت پیدا ہوتی ہے اور اسی کدورت کی وجہ سے میں کوئی منفی رد عمل دکھاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بظاہر مسلمان ہوں، اندر سے میں منافق ہوں۔ ہاں، اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ رب نیتوں کا حال جاننے والا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، اہل البیت کی محبت کو، خصوصاً امیر المومنین کی محبت کو اللہ کے رسول نے ایمان اور نفاق کی علامت قرار دیا ہے نا۔ اگر علی کا تذکرہ کہیں پر ہو اور چہرے کھل اٹھیں تو سمجھو مومن ہے، اور اگر کہیں پر بجھ جائیں چہرے تو سمجھو کہ منافق ہے۔ منافق کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن بغض ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اہل البیت کی پوری زندگی اسی طرح سے گزری ہے اور آج بھی یہی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اب بھی اہل البیت کے خلاف اور اہل البیت کے دشمنوں کی تطہیر میں کتابیں لکھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اندر اتنی نجاست بھری ہوئی ہے کہ وہ پاکیت برداشت ہی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب جب آپ خود صلح امام حسن کے اعتبار سے دیکھیں تو امیر شام کے ساتھ یہ جو جنگ رہی ہے، امام علی علیہ السلام، یہ دیکھیں اہل سنت کے ہاں خلفائے راشدین کا جب نام لیا جاتا ہے اور ان روایات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جن روایات اور احادیث میں خلافت راشدہ کی عمر 30 سال بیان کی جاتی ہے، تو اس میں حتیٰ دیوبندی علماء کرام سے میں نے سنا، میری اپنی گفتگو ہوئی، بریلوی علماء کرام سے میں نے سنا، مفتی صاحب خود موجود ہیں، اہل حدیث علماء کرام سے میں نے خود براہ راست بات کی، سنا، وہ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کی خلافت کو شامل کیا جائے تو تب وہ جو 30 سال ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اگر اس کو شامل نہ کیا جائے تو پورے نہیں ہوتے۔ اور خلافت راشدہ میں 4 خلفاء کے بعد 5ویں خلیفہ کے طور پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کی آمد سے خلافت راشدہ تکمیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، جب ایسا ہے تو پھر اس ہستی کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ الزامات لگائے جاتے ہیں، کردار کشی، ٹھیک، اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کسی طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ بھئی جس کو اللہ نے اوپر کیا اس کو آپ کیا نیچا دکھائیں گے؟ اب یہ جو صلح کا معاملہ ہے، چونکہ امویوں نے امیر شام کی طرف سے حضرت علی کے خلاف جو سب و شتم کا سلسلہ تھا پورے جزیرہ نما عرب میں، وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ لڑائیاں اتنی بڑھیں، حالات ایسے پیش آئے کہ امام حسن مجتبی مجبور ہوئے صلح کرنے پر۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ تفصیل بڑی لمبی ہے اور اس میں پھر بہت سارے اختلافی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو لب کلام ہے، جو روح ہے، مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی پیشکش کو قبول کیا، چونکہ پیشکش امیر شام کی طرف سے ہے، صحیح، جب قبول فرمایا تو اس میں انہوں نے سفید کاغذ دیا کہ آپ جو شرائط کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ رائٹ۔ امام حسن مجتبی نے 14 شرطیں لکھی۔ اوکے۔
14 شرطیں لکھ کر کہا کہ اس پر سائن کر دو اور قبول کر لو، ٹھیک ہے، جھگڑا ختم اور خلافت تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، سائن ہوئے، معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے نے بتایا کہ امام حسن مجتبیٰ کون ہے۔ اس معاہدے نے بتایا۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ آج کے بعد میرے بابا علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، اس کو منع کرو گے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں ہر سال اتنی رقم تم ادا کرنے کے پابند ہو، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی 14 شرطیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب یہ صلح کا معاہدہ ہو گیا، حکومت ان کے حوالے ہو گئی، تو اس کے بعد پھر امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن خود اس معاہدے کے کسی ایک شق پر بھی، تاریخ پوری گواہ ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، کسی ایک شق پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں کون ہوں، صحیح، اور میرے دشمن یا میرے مخالف کون۔ کیا بات ہے۔ تو علامہ صاحب نے جو بات بیان کیا اور دور خلافت کا ذکر کیا، اسی پس منظر میں مفتی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے اس سید بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی، جس کا بھی تذکرہ علامہ صاحب نے بیان بھی فرمایا۔ آپ کے دور خلافت راشدہ کا تاریخی منظر اس طرح بھی علامہ صاحب بھی بیان کرے تھے، میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ بھی بیان فرما دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمارے یہاں بخاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، بخاری کا ذکر آیا اور امام حسن مجتبیٰ کو میں نے علیہ السلام کہا، تو ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ علیہ السلام کے مسئلے کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ علیہ السلام نہ کہا جائے، رضی اللہ عنہ کہا جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ علیہ السلام جب ہم عام آپس میں ملتے ہیں تو ابھی میں آیا تو سلام دعا یا السلام علیکم، تو یہ سلام جب ایک دوسرے کو کرنا جائز ہے تو پھر ان اہل بیت کے پاک نفوس کے ساتھ کہنے میں حرج اور قباحت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے کہا، بخاری، امام بخاری علیہ رحمہ نے تقریباً 27 مقامات پر اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور وہ بخاری چھپی ہوئی ملتی ہے، تو اس لیے علیہ السلام کہا جائے، رضی اللہ عنہ کہا جائے، جو جملے دعائیہ کہے جائیں، لیکن جو کہہ رہا ہو کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ ان کو منع کرے، تو اس سے یہ میں نے ایک توجہ دلانے کے لیے بات کی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو نبی علیہ السلام نے بھی، آپ کا بچپن ہے، حضور نے فرمایا ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضرت ابو بکرہ اس حدیث کے راوی ہیں، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین، کہ یہ 2 گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا، یہ لعل شاید کے معنی میں ہوتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین مستقبل کے لیے جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں لعل کا استعمال اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر نہیں ہے۔ تو بہر صورت یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ جیسے حضرت نے فرمایا، یہاں ایک گلہ میں بھی کروں گا، ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کا جو حق ہے اس کو نہ آج تک اہل سنت نے پہچانا اور نہ اس حق کو اہل تشیع نے ادا کیا۔ درست ہے۔ جس طریقے سے اس حق کو ادا کرنا چاہیے، مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ شیعہ اور سنیوں کے نہیں ہیں، پورے انسانیت کے بلکہ پورے عالمین کے ہیں، وہ اتنے بڑے امام ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، میں قبلہ شہیدی صاحب کی بات نہیں کر رہا، ان جیسے اور سنجیدہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کہ کیا امام حسن نے وہ صلح کی تو اس کی وجہ سے وہ زیر اعتاب آ جائیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی، جیسے حضرت فرما رہے تھے، اس سے تو ان کا قد کاٹ اور زیادہ بلند ہوا، انہوں نے خون ریزی کو ختم کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں، میں اپنے جوتے کی نوک پر دنیا کی اس ظاہری حکومت کو رکھتا ہوں۔ ہمیں ظاہری حکومت نہیں چاہیے، ہمیں تو نبی نے پہلے سردار بنا دیا، ہمیں تو اللہ نے دونوں جہانوں کی سرداری عطا کر دی ہے۔ تو یہ حکومتیں کوئی چیز نہیں ہے، یہ آنی جانی چیز ہوتی ہیں، یہ فانی چیز ہوتی ہیں، تذکرے آج بھی انہی کے اور ہیں۔ انہوں نے جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صلح کی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے
وہ دراصل، اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ خلافت 30 سال ہے، اور ان 30 سالوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 6 ماہ شامل ہیں۔ اس کے بغیر خلافت 30 سال مکمل نہیں ہوتی۔ حضور کی حدیث کے مطابق کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفہ برحق، خلیفہ راشد ہے، اور آپ پر خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ملوکیت ہے، آپ اس کو حضرت امیر شام کی اجتہادی خطا کہیں، خطائے منکر کہیں، کسی کا بھی نام دیں، جو کچھ بھی امت میں ہوا جیسے حضرت نے کہا، اس کو جب ہم کھولیں گے تو ایک پنڈورا بکس کھل جائے گا، اس لیے ہم اس پر جانا نہیں چاہتے۔ ہم تو بنیادی طور پر اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کے آپ دیکھیے کہ وہ جو 6 ماہ ہے وہ دیکھ لیں، اور اس سے پہلے جو حضرت مولا علی کے ساتھ ان کا جو کردار ہے ان کی خلافت میں، اس سے پہلے آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، آج بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جناب حضرت مولا علی خواہش مند تھے حکومت کے، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ذات ہیں، سندن صحیح بات عرض کر رہا ہوں، کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا جب معاصرہ ہوا تو ان کی حفاظت کے لیے اس وقت مدینے میں ان کے گھر کے دروازے پر محافظ بن کر نبی کے 2 شہزادے کھڑے رہے، اور اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، چونکہ پچھلی طرف سے لوگ آ گئے تھے، تو حضرت مولا علی نے اپنے بیٹوں کو غصہ کیا، انہوں نے کہا یہاں تو ہم جان دے دیتے، کسی کو اندر نہیں آنے دیتے، ہمیں نہیں معلوم کہ لوگ کہاں سے آئے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل نے، نبی علیہ السلام کی آل نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ مل کر کوفہ میں جو خطبات دیے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو خلیفہ راشد ہیں، جو برحق خلیفہ ہیں، ان کے خلاف جو تھے وہ خطا پر تھے، ان کی خطا کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جنگ صفین میں بہت کچھ دیکھ چکے تھے، جہاں جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جو 7ویں یا 6ٹھے مسلمان ہیں، وہ عظیم المرتبت صحابی شہید ہو گئے، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جہاں عمار ہوگا حق ادھر ہی ہوگا، یعنی عمار کو معیار حق نبی علیہ السلام نے قرار دیا تھا۔ تو حضرت عمار کی شہادت ہوتی ہے، اور جلیل القدر اصحاب پیغمبر حضرت حجر اور دیگر حضرات شہید ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ امت خون ریزی کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آپ دنیا کی اس حکومت کو چھوڑ کر صلح کرتے ہیں، اور صلح نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں، تاکہ امت خون ریزی سے اور تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حد تک اس پر عمل کیا، کچھ نہیں کیا، یہ تاریخ کی کہانی ہے، اس میں پڑھے بغیر میں چاہوں گا بھی نہیں کہ اس پر زیادہ کلام ہو۔ لیکن ان کے وصال کے معان بعد جو اکھاڑ پیچھاڑ ہوا، اور جس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے، وہ تاریخ کی وہ اندوناک اور وہ دردناک ترین جو ہے وہ باب ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے بندے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا اس یزید لعین بدبخت لعنتی ملعون، بلکہ میں کہوں گا کائنات کے بدترین کافر نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کیا، وہ تاریخ کی المناک داستان ہے۔ میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میری آخری بات ہے، سب لوگ توجہ سے سنیے گا کہ اہل بیت میرے نبی کے گھر والے تو وہ ہیں کہ ان پر درود پڑے بغیر نہ میری نماز مکمل ہوتی ہے، نہ ناظرین کی جو ہے وہ نماز مکمل ہوتی ہے، کسی اور کا ذکر ہو نہ ہو، صبح قیامت تک جب تک نماز ہے، جب تک قرآن ہے، جب تک نبی پر درود ہے، تب تک اہل بیت پر درود پڑا جاتا رہے گا، اور جنت کی سرداری بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کی محبت میں جئیں، اور ہمارا خاتمہ بھی اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب نے اس چیز کو بیان کیا، علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے۔ ایک بریک لیں گے اور آپ کو پھر جوائن کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد جی اٹھا پاکستان میں۔
دشمن جاں سے بھی جو صلح پہ آمادہ ہے، دشمن جاں سے بھی جو صلح پہ آمادہ ہے، پے کرے ضبط ہے اور صبر کا دل دادا ہے۔ منفرد کیوں نہ ہو، منفرد کیوں نہ ہو شان حسن زمانے میں، منفرد کیوں نہ ہو شان حسن زمانے میں، یہ امام ایسا ہے جو امن کا شہزادہ ہے۔ 15 رمضان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، اسی کے حوالے سے خصوصی پروگرام آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی مختلف پیراہوں میں علماء کرام نے ہماری تعلیم فرمائی۔ ایک اور سوال، وقت بھی کم ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی جو شکوک و شبہات ہیں اس کو آپ کلیئر کر دیں کہ بعض کتاب و روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ بہت کثرت سے شادیاں کیا کرتے تھے اور پھر طلاق دے دیا کرتے تھے۔ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ بعض کتابوں میں آپ کی 300 شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ جس ہستی کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جس ہستی نے خاتون جنت کی گود میں آنکھ کھولی ہو، جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، کیا ایسی شخصیت کے حسن کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا ان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی روایت پر یقین کرنا یا ان کو یہ کہنا کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، ان کو لکھنا، قلم کی جنبش کیسے اجازت دیتی ہوگی، عقل و شعور کیسے اجازت دیتی ہوگی، ذرا ہماری تعلیم فرمائیے اس حوالے سے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں حدیث کے حوالے سے ایک بات عرض کروں۔ جی۔ جب امام بخاری اٹھے احادیث جمع کرنے کے لیے تو خود اس کے مقدمے میں، بخاری شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 4 لاکھ سے زیادہ حدیثیں جمع کر لی، 4 لاکھ سے زیادہ حدیثیں، اور ان احادیث کی جمعوری کے لیے وہ دنیا کے مختلف کونوں میں گئے، تمام عرب ممالک میں گئے، ہر اس جگہ جہاں پر ان کو سن گن ملی کہ کوئی حدیث مل سکتی ہے وہاں پر گئے، انہوں نے بڑی محنت کی۔ اور اس پورے عرصے میں محنت کرنے کے بعد جب ساری حدیثیں جمع ہوئیں تو ان کی انہیں جانچ پڑتال شروع کر دی، چونکہ اصول حدیث اور حدیث شناسی کے لیے شرائط امام بخاری نے جو معین کیے ہیں وہ دیگر علماء نے بعد میں ان کو فالو کیا۔ انہوں نے ان 4 لاکھ سے زیادہ احادیث میں سے صحیح حدیث کے طور پر ٹوٹل 4000 حدیثیں نکالی۔ 4 لاکھ میں سے 4 لاکھ 4000 باقی حدیثیں کا یہ ساری جھوٹی ہیں۔ اچھا، کتنی؟ 3,96,000۔ صحیح۔ کیوں مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ اگر آپ غور کریں مقدمے میں اس کے موجود ہے بخاری شریف کے، یعنی اس زمانے میں حدیث جعل کرنے اور جعلی حدیثوں کے ذریعے سے دین کے چہرے کو بگاڑنے کا بیڑا جس طرح سے امویوں نے اٹھایا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں کالے کو سفید کرنا اور سفید کو کالا کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ اہل البیت کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے بھی ایسی چیزیں گڑی گئیں، ایسی چیزیں گڑی گئیں۔ اب آپ خود سوچیں نا، ایک عام فرد بھی اگر آج کے دور میں بھی 4 کے بعد اگر طلاق دے کر مزید شادیاں کرتا ہے، لوگ اس کو مستحسن اور تعریفی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ یہ فرزند رسول ہیں، بے شک، اور وہ فرزند رسول ہیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دیا ہے، بے شک، جن کو سیدہ شباب اہل الجنہ نبی کریم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جن کی زندگی پاکیزگی سے عبارت ہے، جو کمال انسانی کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہیں۔ ایک ایسی ہستی، کیا یہ جو اس طرح کی چیزیں گڑی جاتی ہیں، یہ تو شہوت کی بلندیوں کو چھونے والے وحشی ترین جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اتنے کمینے تھے، اتنے پست تھے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا، ہر جھوٹ گڑا اور منسوب کیا۔ اب ہوا یہ کہ بعد میں آنے والوں میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کچھ لوگ تحقیق نہیں کرتے، سنتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مولوی صاحبان جتنے بھی آتے ہیں جو کچھ کہے، کچھ لوگ اس کو پہلے کاؤنٹر چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے،
اور عام طور پر لوگ یہ کام نہیں کرتے، عام طور پر لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس پر تحقیق نہیں کی، قبول کر لیا، انہوں نے پھر اس کی توجیحات شروع کر دی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کہا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین آتی تھیں، وہ کہتی تھیں ہم سے شادی کر لیں، تو اس لیے جو ہے آپ پر خواتین کا دل نہیں توڑتے تھے، تو اس لیے شادی کرتے تھے، اس کے بعد طلاق دیتے تھے، پھر اگلی آتی تھی۔ یہ ساری چیزیں بعد میں گڑی گئیں، ٹھیک ہے، اور اس ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مزید کئی ایک جھوٹ گڑے گئے۔ تو اس لیے اہل البیت کا مقام، ان کا مرتبہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں امویوں کے ظالم قلم فروشوں نے ان ہستیوں کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے تاریخ میں ثبت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، جو بھی ذہنوں میں سوال تھے۔ نشست کیونکہ وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، تو جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم بہتر کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات سامنے رکھیں۔ مفتی صاحب آپ سے چاہوں گی آخری جملہ اس پاکزاد ہستی کے بارے میں آپ عطا کیجئے، تاکہ پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں۔ ابھی حضرت نے جو شادیوں کے حوالے سے فرمایا، دیکھیے تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی، اور لازمی نہیں کہ ہم ہر چیز کو قبول کریں۔ جی، جو فرمان صحیح سند سے نبی علیہ السلام کا ہم تک پہنچا ہے، اگر وہ بھی قرآن کے مقابل ہوگا، قرآن کے خلاف ہوگا، تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو تو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ان کو انا اعطیناک الکوثر میں رکھا ہے۔ جیسے میں نے آیت تطہیر کا اور دیگر آیات کا حوالہ دیا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ، ہو سکتا ہے میں بھی کہ کوئی خاتون کسی سے آپ نے نکاح کیا ہو، ایک یا دو، وہ جو بلند معیار ان کے ذہن میں تھا اور حضرت امام حسن کے پیش نظر تھا، وہ اس پر پورا نہ اتری ہوں، تو آپ نے اس خاتون کی رضا کے مطابق اس کو ایک یا دو کو طلاق دے دی ہو، اور اس کے بدلے میں بعد میں کوئی اور نکاح فرما لیا ہو، اس حد تک تو ہم قبول کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ 300 شادیاں کر لی تھی، 96 شادیاں کر لی تھی، 140 کر لی تھی، یہ ان پر بہتان ہے، یہ بہت، اور ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم بہتان ہے، یہ اتنا بڑا بہتان ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جیسا حضرت نے کہا کہ دارالحکمت میں جو کچھ بنو عباس کے دور میں ہوتا رہا، یا اس سے پہلے جو کچھ بنو امیہ کے دور میں ہوتا رہا، وہ سب پر عیاں ہے کہ ان حکمرانوں نے اہل بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بس میں اتنی بات عرض کروں گا کہ اتنی زیادہ شادیوں کی کوئی بات نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں، اس پر علمی کلام بہت سا کیا جا سکتا ہے۔ ان روایتوں کو درایتوں پر رکھ کر، ان کے راویوں پر کلام کر کے ان کے متعلق جب علماء اسماء الرجال کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ بہت جھوٹے اور کذاب لوگ تھے، اس لیے یہ من گھڑت روایتیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کی روایات کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ حکومت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، تو آخری زمانے میں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ آپ کی نسل سے، آپ کی آل سے ہوں گے، اور اس وقت وہ ساری روئے زمین پر حکومت کریں گے، کوئی مخالف نہیں ہوگا۔ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ خود امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اے نبی کے شہزادے، علی کے بیٹے، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ تو وہ حضرت امام حسن کی آل سے ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ حکومت اور پوری کائنات اہل بیت کے ہاتھ میں دے دے گا، اور وہ پھر اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آل سے آنے والے فرد کی عظمت ہے جو آخر میں آئے گا۔ تو اس دوسرے امام کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش راہ کو پا کر، ان کے نقش گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بنا کر، اپنی روشنی کو وسیع کر کے اس جہاں میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، ہم سب کی تعلیم فرماتے ہیں آپ۔ عارف قریشی صاحب، محمد عارف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے کلام کی درخواست رہے گی، رب کے حضور دعا کروں گی کہ اگر کوئی غلطی ادب میں، احترام میں، جب ہم ان پاکزاد ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبانیں ایسی نہیں، الفاظ نہیں ہمارے پاس، شاید وہ ادب ہم ملوز خاطر نہیں لا پاتے جو ان شخصیات کے لیے ہونا چاہیے، تو رب کے حضور معافی کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ سے کلام کی درخواست۔ ایک شجر ثمر بار ہے
حسن ابن علی ہیں، ایک شجر ثمر بہار حسن ابن علی ہے، خود مرکز انوار حسن ابن علی ہے، خود مرکز انوار حسن ابن علی ہے، بس آل محمد کو نہیں تخت کی لالچ، بس آل محمد کو نہیں تخت کی لالچ، اس بات کا اظہار حسن ابن علی ہے، اس بات کا اظہار حسن ابن علی ہے، امت میں بہے اور نہ اب خون کی ندیاں، امت میں بہے اور نہ اب خون کی ندیاں، اس بات سے بیزار حسن ابن علی ہے، اس بات سے بیزار حسن ابن علی ہے، اور اپنوں کے لیے لطف و کرم جود و عطا ہے، اپنوں کے لیے لطف و کرم جود و عطا ہے، غیروں کے بھی غمخوار حسن ابن علی ہے، غیروں کے بھی غمخوار حسن ابن